باب الحوائج کون کون ہیں؟ جلدی جلدی نام سن لیں میرے جوان اور میرے بچے۔ سب سے پہلے، سب سے اونچا، سب سے ایک بڑا باب الحوائج جو اللہ کا وجود، جس سے اللہ کا پتہ ملتا ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ باب الحوائج ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا، باب الحوائج ہیں حضرت مسلم ابن عقیل، باب الحوائج ہیں حضرت سکینہ، باب الحوائج ہیں حضرت علی اصغر، باب الحوائج ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، باب الحوائج ہیں حضرت عباس علمدار۔ ان سب میں ایک مشترکہ کیفیت ہے۔ اللہ نے اوروں کو باب الحوائج کیوں نہیں قرار دیا؟ نبی نے دوسروں کے لیے باب الحوائج کیوں نہیں کہا؟ یہاں سے اگر ہم اپنی حاجت طلب کریں گے تو اللہ اس دروازے سے عطا کرتا ہے، ہم ان کے دروازے پر آ جائیں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ باب الحوائج اور سب کیوں نہیں ہیں؟ یہی چند افراد کیوں ہیں؟ ایک جملہ سنتے ہوئے آگے بڑھیے۔ یہ باب الحوائج ہیں، ان میں ایک مشترکہ صفت یہ ہے کہ ان سب نے انتہائی ظلم کو برداشت کیا ہے، انتہائی ظلم کو برداشت کیا ہے۔ ان سب میں جو مشترکہ کیفیت ہے، آج کی مجلس کچھ ایسی ہی رہے گی، ان سب میں جو مشترکہ کیفیت ہے وہ ہے ظلم، زیادتی کی انتہا۔ آپ غور فرمائیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال تک قید میں رکھا گیا ہے۔ 14 سال کہاں تھے اس وقت شیعہ؟ کتنے مجبور تھے اس وقت مولا کے چاہنے والے؟ مولا کو چھڑوا نہیں سکتے تھے زندان سے۔ کس مشکل میں تھے اس وقت کے شیعہ؟ کتنا سخت امتحان تھا مولا کے چاہنے والوں کا اور خود مولا کا۔ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا ایک عنوان یہ ہے کہ امام پر زندان میں ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ جس امام کے 27 بیٹیاں ہوں، جس امام کے 30 بیٹے ہوں، اس کا جنازہ مزدوروں نے تختے پر اٹھایا تھا۔ حق بنتا ہے نا کہ پھر اللہ اس امام کو باب الحوائج بنائے۔ ایک باب الحوائج، بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل، غور کیا، جس کی 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو، جسے کوفے میں استقبال کر کے لایا گیا ہو، جسے 18,000 لوگوں نے بیعت کر کے کوفے میں ٹھہرایا ہو، وہ جب نماز عشاء پڑھ کے مڑے ہیں نا تو کوئی نہیں تھا ان کے پیچھے۔ اور جب حضرت مسلم ابن عقیل نکلے ہیں مسجد کوفہ سے تو پھر کوفے کی گلیوں کے رستے انہیں پتہ نہیں تھے، کبھی دائیں جا رہے تھے کبھی بائیں جا رہے تھے۔ ایک عورت نے انہیں پانی پلایا اور کہنے لگی بھائی اپنے گھر جاؤ، حالات خراب ہیں۔ تو حضرت مسلم نے جب جواب دیا ہے نا، وہ خود ایک پورا مرثیہ ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ حق بنتا ہے نا کہ پھر اس شخصیت کو باب الحوائج کہا جائے۔ آگے بڑھیے، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ زہرا جنہوں نے عباس علمدار کو اپنا ولد کہا ہے، آج جن کا ذکر ہے نا حضرت عباس، انہیں جناب بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، ولدی عباس۔ بی بی فاطمہ زہرا باب الحوائج ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ مولا علی دیکھ رہے ہیں اور بی بی فاطمہ پہ دروازہ گر رہا ہے۔ کہاں تھے مولا علی؟ یہ جوان سوال کرتا ہے۔ بی بی پہ جب دروازہ گر رہا تھا مولا کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے۔ نبی نے فرمایا تھا علی میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، جبریل پیغام لے کر آئیں کہ علی سے کہو کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں۔ میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو علی برداشت کرے گا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ کا ان سے اختلاف ہوا اور تو میں تکرار بڑھ گئی، یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ فرمانے لگے 2-3 دن کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں مارا۔ تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ مجھے مار رہے ہوں، آپ اپنے غصے پہ قابو نہ کر رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ آپ جب مار رہے تھے نا تو میری بچی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور مجھ سے کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب کسی نے پوچھا نا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ راستہ بدل دیتے ہیں، فرمانے لگے میں چھوٹا سا تھا، ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ باب الحوائج کیوں ہے فاطمہ زہرا۔
अल्लाहु अकबर। एक और बाबुल हवाइज हजरत सकीना। आज बीबी सकीना पे आपकी चीखें बुलंद होनी चाहिए ताकि अब्बास आपसे राजी हो। बड़ा प्यार था अपनी भतीजी से इमाम हजरत अब्बास को। आप रो रहे हैं, आपकी आवाजें बुलंद हैं, जो जहां है वहां से पुरसा दे। अगर कोई सवारियों में बैठा हुआ है, कोई मुख्तलिफ गलियों में है, मुख्तलिफ शाहराहों पर है, जहां तक आवाज आ रही है, जो जहां है वहां से अपनी आवाज को बुलंद करें। एक और बाबुल हवाइज का जिक्र कर रहा हूं, वो है हजरत सकीना बिनतुल हुसैन। कभी आपने गौर किया कि बीबी की शहादत जिंदान में क्यों हुई? बीबी की शहादत जिंदान में इसलिए हुई कि बीबी का दिल बंद हो गया था। ये बच्ची कब तक बर्दाश्त करती? थक कर नहीं रोए, ये बच्ची कब तक बर्दाश्त करती है? आपने सुना होगा कि बीबी ऊंट से गिर गई थी। मैंने पढ़ा है बीबी को ऊंट से गिराया गया था। जब इमाम हुसैन का सर आता था ना, पुकार कर कहती थी, बाबा मेरे गोशवारे उतार लिए, बाबा मुझे तमाचे मारते। जब हजरत अली अकबर का सर आता था तो अली अकबर से फरियादें करती थी, हजरत अब्बास से फरियादें करती थी। जनाब सकीना पूरे काफिले में गिरिए की आवाजें बुलंद हो जाती। शिम्र ने अपने साथियों से कहा कि क्या करें, इस बच्ची की आवाज बंद हो जाए। तो इब्ने रजर नामी एक जालिम है, उसने कहा शिम्र तुम सकीना का ऊंट काफिले के आखिर में ले आओ, मैं इसे गिरा दूंगा, तुम ऊंट काफिले को आगे बढ़ा देना। जब जनाबे सकीना का ऊंट आखिर में लेकर आए तो इब्ने रजर नामी जालिम ने बीबी को गिरा दिया, ऊंट आगे बढ़ गया। बीबी पीछे पीछे दौड़ रही थी, फूफी अम्मा मैं गिर गई। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। तकल्लुफ करके नहीं रोएंगे, अज़ादारो रोना हो रहा हो तो अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। जब मजलिस में आवाज़ें बुलंद होती हैं तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं, या अल्लाह ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं। बाबुल हवाइज, एक और बाबुल हवाइज का नाम लो, वो है जनाब अली असगर। वो है जनाब अली असगर। सुनेंगे एक जुमला, रोने आए ना आप, एक जुमला सुनेंगे। जो अली असगर खेमे में झूले में रो रहा था, वो जब बाबा की गोद पे अशकिया के सामने गया तो वो हंस रहा था। दुश्मन के सामने अली असगर रोए नहीं। फरमाया अली असगर तुम बताओ कितने प्यासे हो। तो हजरत अली असगर ने सूखी जबान अपने खुश्क होंठों पे फेरना शुरू किया। एक बाबुल हवाइज। चलें अब बाबुल हवाइज अब्बास अलमदार की खिदमत में। कभी गौर फरमाया कि हजरत अब्बास बाबुल हवाइज क्यों हैं? हजरत अब्बास बाबुल हवाइज इस वजह से हैं कि जिसने 36 साल तक करबला का इंतजार किया हो। जब भी कभी तलवार निकाल कर मैदान में उतरते थे और इमाम नहीं चाहते थे कि अब्बास ऐसे जाएं, सिर्फ जंगे सफीन में हजरत अब्बास गए हैं और मौला अली की तरह गए, नकाब लगाए हुए थे, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि अली आए हुए हैं या अब्बास आए हुए हैं। सारे मैदान में शोर मच गया था कि अली बगैर बताए आ गए। अली ने बताना था, अली को तय करना था। हत्ता मौला के चाहने वालों में एक शोर था कि अली चले गए, बताकर नहीं गए कि मौला आज मैदान में जा रहे हैं। जब जनाब अब्बास अलमदार मैदान में जंग करते रहे और दुश्मन में भी और चाहने वालों में भी एक आवाज बुलंद थी कि अली मैदान में है, अली मैदान में है। तो एक मर्तबा जब मौला अली अपने खेमे से बाहर निकले तो चाहने वालों ने देखा तो अली तो यहाँ है। तो कुछ लोगों ने आवाज लगा के कहा अली तो यहाँ है, फिर वो कौन है? तो मेरे मौला अली ने दूर से आवाज लगाकर कहा अब्बास वापस आ जाओ। जब हजरत अब्बास लौट कर आए, नकाब हटाई, तब लोगों को पता चला कि अब्बास है, अली नहीं है। एक जंग में मौला ने अपनी शुजाअत का जौहर दिखाया है, वो जंग सिफीन है। 11 साल की उम्र थी उस वक्त। हजरत अब्बास 11 साल में मौला अली के बदन के बराबर थे। 11 साल के सिन में हजरत अब्बास मौला अली की तरह नजर आते थे। जब घोड़े पे बैठते थे लगता था अली जा रहे हैं। उसके अलावा जब कभी भी हजरत अब्बास ने तलवार निकाली तो मौला इमाम हसन रोककर कहते थे अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। जब कभी तलवार निकली इमाम हुसैन रोककर कहते थे अब्बास ये मक्का है, करबला नहीं है। हमेशा हजरत अब्बास को यह कह के रोक दिया जाता था अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास तुम्हें तो करबला में शुजाअत दिखानी है, अब्बास तुम्हें तो करबला में तलवार चलानी है। अब्बास करबला, अब्बास करबला, अब्बास करबला। अब्बास 36 साल तक करबला का इंतजार करते रहे। जब करबला में पहुंचे ना, इमाम ने फरमाया तलवार मुझे दो।
مولا امام حسین نے حضرت عباس سے تلوار واپس لے لی، جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس سے پہلے جب 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا میں اور نہر پر خیمے لگائے حضرت عباس نے، اور 4 محرم کو شمر لعین کا لشکر آیا ہے، اس نے کہا یہ خیمے ہٹاؤ۔ جب حضرت عباس تک پیغام پہنچا کہ شمر کہہ رہا ہے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹاؤ، حضرت عباس نے کہا اس کی مجال۔ میرے مولا عباس نے تلوار نکالی اور ایک لمبا خط کھینچا زمین کربلا پر، فرمایا اس میں جرأت ہے تو یہ خط پھاند کر دکھائے، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں تو کربلا کا منتظر رہا ہوں 36 سال سے، میں اس کربلا میں بتاؤں گا کہ میرے بازوؤں میں کس کا دم ہے۔ میرے مولا عباس نے ایک لمبا خط کھینچا اور اکیلے کھڑے تھے میدان میں۔ مولا امام حسین نے جب حضرت عباس کا یہ تیور دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور خیمے میں جا کر جناب زینب سے کہا کہ تم عباس کو بلاؤ۔ جناب زینب نے حضرت فضہ کو بلا کر کہا کہ جاؤ عباس کو بلا کر لے آؤ۔ جناب فضہ گئیں اور جا کے کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ جناب عباس نے فرمایا اے اماں فضہ جا کے بی بی سے کہیے کہ ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں ابھی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ کربلا میں نے جیت لی۔ جناب فضہ تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ آ گئی، کہنے لگی زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ ایک مرتبہ عباس نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، گردن جھکا کے خیمے میں آ گئے۔ جیسے خیمے میں آئے کیا دیکھا؟ بی بی کے برابر میں حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت عباس۔ امام حسین کو دیکھ کر فرمانے لگے مولا میں خیمے ہٹا دوں؟ مولا ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ مجھ سے خیمے ہٹوائیں، آپ کہتے ہیں میں خیمے ہٹا دوں؟ امام نے فرمایا عباس خیمے ہٹا دو۔ عجیب ہے عزادارو۔ اب تک سننے کے بعد اب ایک روایت سناؤں۔ جب یہ شہداء کے سر نیزے کی انیوں پر بلند کیے گئے اور کوفے سے یہ سر جا رہے تھے تو ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے ہر سر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ حال بتانا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا یہ کیسا تھا، حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے احوال کیسے تھے، حضرت مسلم کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے احوال کیسے تھے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کر کہا کہ اس کے احوال کیسے تھے۔ کسی نے کہا گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے۔ تو یہ آ کر بیٹھا گھوڑے کے نیچے، قریب آ کر بیٹھا، حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجر و کمل اللہ، تھک کر نہیں رویا عزادارو۔ آج 8 محرم میں حضرت عباس کا ماتم ہے، ابھی آپ علم کی بھی زیارت کریں گے۔ جو آرزو تھی عباس علمدار کی وہ پوری نہیں ہوئی، جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوا۔ علامہ نقل لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو حملہ ہوا ہے تو حضرت عباس جتنے خوش دکھائی دیے کوئی خوش نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین ہمیشہ فرماتے تھے عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، دشمن پہل کرے گا تب جواب دینا، دشمن پہل کرے پھر جواب دینا۔ تو جب 9 محرم کو پسر سعد کی طرف سے تیر برسے ہیں اور جنگ کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے مولا آپ کہتے تھے نا کہ پہل نہیں کر رہی، دشمن نے پہل کر دی، اب بتاؤں میں کون ہوں؟ امام نے فرمایا اپنی تلوار مجھے دو، بچوں کے لیے اپنی تلوار مجھے دو، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عاشورہ کے دن جب آ کر کہا مولا اب میں جاؤں، فرمایا اپنی تلوار مجھے دو، بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ باب الحوائج ایسے ہی نہیں ہوتے، اللہ کا دروازہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کا دروازہ بن جائے جو، جہاں سے اللہ عطا کرتا ہو، جہاں سے اللہ دیتا ہو، یہ دل مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ میرے مولا عباس کو امام حسین نے فرمایا عباس، اب آ کے کھڑے ہو گئے مولا کے سامنے، کہنے لگے مولا اچھا اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ اب تک حضرت عباس فرماتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ عجیب رنگ ہو گیا تھا کربلا کے روز عاشورہ حضرت عباس کا۔ عصر کے وقت حضرت عباس مولا کی شہادت سے پہلے مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ میرے مولا نے فرمایا عباس کیسی بات کر رہے ہو، تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ تو جناب عباس یمین اور یسار دیکھ کر فرمانے لگے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اسی اسنا میں سکینہ باہر آئی اور آ کے کہنے لگی بابا میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، اس کے لیے پانی منگوا دیجئے۔ امام حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے حوالے کیا، عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔
اب حضرت عباس نہر کے کنارے پہنچے ہیں اور دشمن خوف زدہ ہے، اکیلے عباس آ رہے۔ حضرت عباس نے نہر سے پانی بھرا ہے، چلوں میں پانی لے کر بلند کیا اور دشمن کو بھی دکھا دیا کہ میں پانی حاصل کر چکا ہوں، مگر پیس لیے نہیں رہا کہ میرا مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے پانی کو چلوں میں لے کے دوبارہ نہر فرات کے حوالے کر دیا، مشکیزہ بھر کے روانہ ہوئے ہیں۔ اب حضرت عباس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، تھک کے نہیں روئیں گے، میں مصائب پڑھ رہا ہوں اور حضرت کی شہادت مجھے نہیں پڑھ سکوں گا، اس لیے کہ میرے اندر جرأت نہیں ہے حضرت کی شہادت پڑھ سکوں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ حضرت گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، مشکیزہ کاندھے پہ لگایا ہوا ہے، علم آپ نے سنبھالا ہوا ہے، میرے مولا دوڑتے ہوئے، گھوڑا ان کا دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کمین گاہ سے حضرت عباس پہ وار ہوا، ایک بازو قلم ہو گیا۔ میرے مولا نے پھر رجس پڑھنا شروع کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم نے میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا نا تو میں حسین کی حمایت سے، دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ میرے مولا کا گھوڑا کچھ آگے بڑھا تو ایک اور حملہ ہوا، مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب میرے مولا عباس نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں مجھے جلدی پہنچا، میری سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں، ماتم کیجئے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے فرمایا مجھے جلدی پہنچا، علی اصغر پیاسا ہے۔ گھوڑا لے کر آگے بڑھا، ایک تیر سنسناتا ہوا آ کر مشکیزے میں لگا، پانی مشکیزے سے بہنے لگا۔ عزادارو، پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا عباس کے سر پہ گرز لگا، مولا زمین کی طرف آئے ہیں۔ اب ایک روایت سنیے، حضرت عباس کے حرم میں ایک ذاکر نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے اور مجلس پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر جا کر بستر پہ سو گیا۔ خواب میں جناب فاطمہ زہرا دکھائی دی، بی بی نے فرمایا اے ذاکر تم نے ہمارے رونے والوں کو عباس کے مصائب نہیں سنائے؟ کہا بی بی میں نے آج ہی عباس کے مصائب پڑھے۔ کہا تم نے عباس کے مکمل مصائب نہیں پڑھے؟ تم یہ بتاؤ ہمارے رونے والوں کو کہ اگر کوئی بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی حضرت عباس زمین پر آئے سوال سلام کیا ہے، مولا میرا سلام آخر لیجئے گا۔ حسین پہنچے ہیں، حضرت عباس کے قریب آ کر بیٹھے ہیں، آپ کا سر زانوں پر لے لیا، فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کہنے لگے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ میرے مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے مولا کے چہرے کی زیارت کی۔ میرے مولا نے فرمایا اور کوئی وصیت ہے؟ فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ امام نے فرمایا عباس تمہارا لاشا ہم چھوڑ جائیں گے مگر ہماری بھی ایک آرزو ہے، اسے پوری کر دو۔ میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا حسین نے فرمایا عباس ایک آرزو میری پوری کر دو۔ کہ مولا حکم کریں گے۔ عباس ساری زندگی بھائی کہا، ایک مرتبہ ساری زندگی مولا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو۔ عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ میرے مولا نے علم اٹھایا، خیمے کی جانب حسین علم لے کر آ رہے ہیں۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، دیکھو میرا چچا پانی لے آیا، میں کہتی تھی نا میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ سارے بچے، پیاسے بچے کوزے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی علم آتے ہوئے دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس نہیں ہے، حسین ہے۔ اے سکینہ اب عباس کا انتظار نہ کرو، عباس نے نہر بسا لی، تمہارا چچا اب نہیں آئے گا۔